بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة اللعان أن يبتدي القاضي بالزوج فيشهد 4 مرات يقول بكل مرة أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويقول في الخامسة لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، يشير إليها في جميع ذلك إلى آخره. کل آپ کے سامنے لعان سے متعلق ابتدائی ساری باتیں آ گئی تھی. اب یہاں آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ لعان کا طریقہ کیا ہوگا. کوئی قاضی جب لعان کروائے گا میاں بیوی کے درمیان تو کیسے، تو کہتے ہیں وصفۃ اللعان، لعان کا طریقہ یہ ہے کہ ان یبتدی القاضی بالزوج، شوہر سے لعان کا آغاز کروائے. لیکن پہلے یہ ہے کہ یہ بات ثابت کرنی پڑے گی عورت کو کہ اس شوہر نے مجھ پر یہ تہمت لگائی ہے. گواہوں کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کرے گی. مثال کے طور پر اگر عورت کہتی ہے کہ شوہر نے مجھے فلاں قسم کی گالی دی ہے، مجھ پر فلاں قسم کی تہمت لگائی ہے، شوہر انکار کرتا ہے کہ میں نے اس قسم کی گالی نہیں دی ہے یا اس قسم کی تہمت میں نے نہیں لگائی ہے، تو پھر عورت کو یہ ثابت کرنا پڑے گا گواہوں کے ذریعے سے کہ وہ اس بات کو ثابت کر لے کہ واقعتاً اس نے اس قسم کی گالی دی یا تہمت لگائی ہے. یا جو ہے نا شوہر خود اعتراف کر لیں کہ میں نے اس قسم کی گالی دی ہے یا اس قسم کی تہمت میں نے لگائی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ لعان کا سلسلہ شروع کیا جائے گا. جب تک گالی کو ثابت نہ کیا جائے، الزام و تہمت کو ثابت نہ کیا جائے، یا جب تک اس کا اعتراف نہ ہو جائے تب تک جو ہے لعان نہیں ہوگا. بھائی شریعت اگر آ جائے نا تو بہت ہمارے لیے بھی بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی. آج ہر ایک شخص جو ہے نا اپنی بیوی کو دن میں کتنی گالیاں دیتا ہے، بات آئی سمجھ میں. اور بہت سارے ایسے برے الفاظ، مثال کے طور بدکاری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے رنڈے کا لفظ، وہ تو عام ہے. ہر شخص اپنی بیوی کو دل میں کئی بار کہہ دیتا ہے. یہی تو تہمت ہے، یہی تو قذف ہے. یہ تو کیا ہے؟ قذف ہے. آپ نے کسی بیوی کو یہ بات کہہ دی اور جہاں عدالت پہنچ گئی تو پھر کیا ہے؟ ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ کیا ہے؟ لعان کا سامنا کرنا ہوگا. اگر اس طرح نظام نافذ ہو جائے تو کم از کم اخلاق تو سدھر جائیں گے، گالیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی. ہم طلبہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ایک دوسرے کو کتنی گالیاں دیتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ماں بہن کو یاد کرتے، تمہاری تو ایسے ہے، تمہارا ایسا ہے، تم ایسے ہو، وہ ایسے ہو. بھئی یہ سارے کے سارے کس میں آتے ہیں؟ تہمتوں میں آتے ہیں، الزام میں آتے ہیں، قذف میں آتے ہیں. اور اس قسم کی گالیاں اگر ثابت نہ کی جائے تو پھر کیا ہے؟ یہ مختلف سزاؤں کا سامنا کرنا ہوگا. میاں بیوی اگر ایک دوسرے کو اس طرح کہہ دیتے ہیں، شوہر بیوی کو اس طرح کہہ دیتا ہے تو پھر تو حد لعان ہوگا. لیکن اگر کوئی اجنبی دوسرے اجنبی کو اس طرح کہہ دیتا ہے تو پھر حد قذف لگے گی. کیا لگے گی؟ بہرحال کہتے ہیں کہ وصفۃ اللعان، لعان کا طریقہ یہ ہے ان یبتدی القاضی بالزوج، کہ لعان کا آغاز قاضی شوہر سے کرائے گا، اور شوہر فیشهد 4 مرات، 4 گواہی دے گا، 4 بار گواہی دے گا. یقول فی کل مرۃ، ہر بار یہ کہے گا اشہد باللہ انی لمن الصادقین، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں، فی ما رمیتھا بہ من الزنا، اس بات میں کہ جو میں نے اس عورت کے اوپر بدکاری کی تہمت لگائی ہے، اس تہمت میں میں سچا ہوں. جو بات میں نے اس کی طرف منسوب کی ہے، تہمت کا لفظ استعمال نہیں کرو، جو بات میں نے اس کی طرف منسوب کی ہے، کیونکہ تہمت تو اسی کو آ جاتا ہے جس کو ثابت نہ کیا جا سکے نا. بات ہے جو واقعے کے مطابق نہ ہو وہ تہمت ہوتا ہے، وہ الزام ہوتا ہے. اب یہ تو اس کو واقعے کے مطابق سمجھتا ہے، لہذا وہ یہ کہ جو بات میں اس عورت کی طرف منسوب کرتا ہوں بدکاری سے متعلق، اس میں سچا ہوں. وَيَقُولُ فِي الْخَامِسَةِ، 5ویں مرتبے میں وہ یہ کہے گا لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، یعنی یہ جھوٹ بول رہا ہو تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. فی ما رماها به من الزنا، کہ عورت کے اوپر، عورت کی طرف جس چیز کی نسبت وہ کر رہا ہے یعنی بدکاری کی، اس میں اگر وہ جھوٹا ہوا تو اس پر اللہ کی لعنت ہو. یشیر الیہا فی جمیع ذلک، ان تمام گواہوں میں جب بھی وہ کہتا ہوگا تو عورت کی طرف اشارہ کرے گا
کہ میں نے جو اس عورت کے اوپر یہ بات کہی ہے یا اس کی طرف میں نے جو یہ بات منسوب کی ہے، میں اگر اس میں جھوٹا ہوا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. ٹھیک ہے. اور شروع کے 4 میں یہ کہے گا کہ میں اس میں اس بارے میں سچا ہوں. ثم تشهد المرأة 4 مرات، پھر عورت 4 مرتبہ یہی گواہی دے گی. تقول فی کل مرۃ، ہر بار یہی کہے گی اشہد باللہ انہ لمن الکاذبین، کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. مجھ پر جو تہمت لگائی ہے اس نے، اس تہمت میں یہ جھوٹا ہے. فیما رمانی بہ من الزنا، اس نے جو مجھ پر بدکاری کی تہمت لگائی ہے یا بدکاری کی نسبت جو میری طرف کی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے. وتقول فی الخامسہ، 5 مرتبے پر یہ کہے گی غضب اللہ علیہ ان کان من الصادقین فیما رمانی بہ من الزنا، اس پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ سچوں میں سے ہو اس بات کے اندر جو اس نے میری طرف منسوب کی ہے، من الزنا یعنی بدکاری میں سے. جو بات بدکاری کے حوالے سے اس نے میری طرف منسوب کی ہے، اگر اس بات میں یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب. بات آئی سمجھ میں؟ 5 مرتبے میں اوپر یہ کہے گی. والاصل فیہ ما تلوناہ من النص، اس میں اصل وہی ہے جو اوپر نص میں سے گزر چکے. والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء. پھر آگے عورتوں کے لیے یہ تو عام حکم ہے، ٹھیک ہے، فجلدوہم 80 جلدہ. لیکن جو والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء فشہادۃ احدہم 4 شہادات مرات. تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر پورے کے پورا لعان کا طریقہ لکھا ذکر کیا گیا ہے. والاصل فی ما تلونہ من النص. وروى الحسن عن ابی حنیفہ انه یاتی بلفظۃ المواجہہ. حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت امام ابو حنیفہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ غائب کے صیغے کے استعمال کرنے کے بجائے وہ مخاطب کے صیغے کو استعمال کرے گا. یعنی عورت کی طرف یہ کہے گا یقول فیما رمیتک بہ من الزنا، عورت کو سامنے کھڑا کر کے جو سامنے موجود ہوگی اس کو کہے گا میں نے جو تجھ پر اس قسم کی بات کہی ہے یا اس قسم کی نسبت تمہاری طرف کی ہے، اس میں اگر میں جھوٹا ہوا وغیرہ تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. یعنی مخاطبت کے صیغے استعمال کرے گا، مخاطب کے ضمیر استعمال کرے گا، غائب کے ضمیر استعمال نہیں کرے گا. لِأَنَّهُ أَقْطَعُ لِلْاحْتِمَالِ، اس لیے کہ یہ تمام احتمالات کو ختم کر دیتا ہے، جبکہ غائب کے ضمیر کے اندر دوسرے احتمالات بھی باقی رہتے ہیں. وَوَجْهُ مَا ذَكَرْنَا فِي الْكِتَابِ، لیکن کتاب کے اندر جو کچھ ہے یعنی قدوری کے اندر کہ وہاں پر غائب کے صیغے ذکر کر دیے گئے ہیں، تو کہتے ہیں ان لفظ المغایبہ اذا انضمت الیہ الاشارہ انقطع الاحتمال. کہتے ہیں غائب کا صیغہ ہو، ضمیر غائب کا استعمال کیا جائے، لیکن جب ضمیر غائب کے ساتھ ساتھ اشارہ شامل حال ہو جائے تو پھر اس میں بھی کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، بات یقینی ٹکی پکی ہو جاتی ہے. لہذا غائب کے ضمیر استعمال کرے یا مخاطبت کے ضمیر استعمال کر لے، دونوں میں کوئی احتمال باقی نہیں رہتا، شک باقی نہیں رہتا. قال اذا التعنا لا تقع الفرقة حتى يفرق القاضي بينهما. جب دونوں لعان کرے تو صرف اس لعان کرنے کی وجہ سے دونوں کے درمیان فرقت نہیں ہوگی، جدائی نہیں آئے گی. حتی یفرق القاضی بینہما، یہاں تک کہ قاضی ان کے درمیان تفریق کراتے ہیں. یعنی جب دونوں نے لعان کر دیا تو اب اس کے بعد قاضی ان دونوں کے درمیان تفریق کراتے ہیں. صرف اس لعان کی وجہ سے ان کے درمیان طلاق بھی نہیں پڑے گی اور جدائی بھی نہیں آئے گی. وقال الزفر تقع بتلاعنہما، امام ظفر فرماتے ہیں کہ جب ان دونوں نے لعان کر دیا بس معاملہ ختم. لأنه تثبت الحرمة المؤبدة بالحدیث، اس لیے کہ اس سے کیا ہے حرمت مؤبدہ ثابت ہو جاتی ہے بالحدیث، حدیث کی وجہ سے. آگے حدیث کے اندر آتا ہے کہ المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، کہ لعان کرنے والے کبھی جمع نہیں ہو سکتے. تو جب انہوں نے لعان کر دیا تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے، اب یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے، تو گویا کہ فرقت ہو گئی، گویا کہ فرقت ہو گئی. ولنا ان کہتے ہیں ثبوت الحرمت بفوت الامساک بالمعروف يلزم التصریح بالاحسان. یہاں حرمت ثابت ہے بفوت الامساک، امساک بالمعروف کے فوت
ہونے کی صورت میں، یعنی شوہر پر لازم ہوتا ہے کہ یا تو عورت کو امساک بالمعروف کے طور پر ساتھ رکھیں، یعنی اچھی طریقے سے اپنے پاس رکھیں، لیکن اپنے ساتھ اچھی طریقے سے نہ رکھ سکے تو پھر لازمی ہوتا ہے کہ تسریح بالاحسان اس کو چھوڑ دے، کسی کی زندگی کو اجیرن نہ کرے۔ اب یہاں جب شوہر نے بیوی کے اوپر اس قسم کی تہمتیں لگائی تو امساک بالمعروف فوت ہو گیا، اب امساک بالمعروف باقی نہیں رہا، لہذا جب امساک بالمعروف باقی نہیں رہا اور وہ تسریح بالاحسان بھی نہیں کرتا تو قاضی اس کی طرف سے نائب بن کر تسریح بالاحسان کرے گا، یعنی جدائی واقع کر دے گا۔ فَإِذَا امْتَنَعَ الْقَاضِي مَنَابَ، جب شوہر اس سے باز آ گیا، رک گیا، یعنی وہ تسریح بالاحسان نہیں کرتا تو قاضی اس کا نائب بن گیا، دفعاً للظلم، عورت سے ظلم کو دفع کرنے ختم کرنے کے لیے۔ دل علیہ قول ذلك الملاعن عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کے اوپر عویمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحابی تھے، انہوں نے اپنے بیوی کے ساتھ لعان کر دیا تھا۔ لعان کر لینے کے بعد انہوں نے کہا تھا کذبت علیہا یا رسول اللہ، فقال له امسکها فقال ان امسکتها فهي طالق ثلاثہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ ان کو اپنے پاس روکے رکھے۔ پھر تو عویمر الجلانی نے کہا ان امسکتها فهي طالق ثلاثہ، اب اگر اس کے بعد میں نے اس کو رکھا تو اس کو 3 طلاق ہو۔ قالہ بعد اللعان، یہ بات اس عویمر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لعان کے بعد کہی تھی۔ اب یہاں دیکھیں، اگر طلاق اس کے بعد نہ دی جا سکتی ہوتی اور فرقت آ چکی ہوتی تو اب 3 طلاق نہیں دی جا سکتی ہوتی۔ اگر وہ دے دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے کہ بھئی اب طلاق کی کیا ضرورت ہے، وہ طلاق تو ہو گئی ہے، جدائی تو ہو گئی ہے، اب تم نہ بھی دو تب بھی معاملہ ختم۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات نہیں کہی۔ پتہ چلا کہ نفس لعان کی وجہ سے فرقت نہیں آتی، نفس لعان کی وجہ سے فرقت نہیں آتی، بلکہ قاضی کو باقاعدہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یا یہ کہ باقاعدہ شوہر کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لعان کے بعد زہار کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال وَتَكُونَ الْفُرْقَةُ تَطْلِقَةٌ بَائِنَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ وَمُحَمَّد۔ وَتَكُونُ الْفُرْقَةُ تَطْلِقَةً بَائِنَةٌ، یہ جو فرقت ہوگی یہ طلاق بائن ہوگی امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک۔ لأن فعل القاضی انتسب الیہ کما فی العنین، اس لیے قاضی کا فعل یہ شوہر کی طرف منسوب ہوتا ہے، کما فی العنین، جیسے کہ عنین کے مسئلے میں آگے آئے گا کہ جب قاضی عنین کی صورت میں میاں بیوی کے درمیان تفریق کرا دیتا ہے تو وہ تفریق جو ہے طلاق بائن شمار ہوتی ہے، یعنی یہ فرقت بائنہ ہوتی ہے، جہاں پر بھی یہ فرقت بائنہ ہوگی۔ وہ خاطب اذا اکذب نفسہ، اور وہ خطاب والا سمجھا جائے گا، یعنی دوبارہ پیغام نکاح دینے والا سمجھا جائے گا، اذا اکذب نفسہ، جب وہ اپنے آپ کو جھٹلا دے۔ کیا مطلب ہے؟ تہمت لگائی بیوی کے اوپر، پھر درمیان میں لعان ہو گیا، اور لعان کے بعد اس نے اپنے آپ کو جھٹلایا کہ میں نے اس کے اوپر کیا بولا تھا، جھوٹ بولا تھا۔ بتائیے سمجھ میں؟ تو اب جب اس نے جھوٹ بولا تھا، اقرار کر دیا، اعتراف کر لیا، تو اب ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکے گا، ان دونوں کا آپس میں دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ عندہما، یہی طرفین کا مسلک ہے۔ وقال ابو یوسف وتحریم معبد، امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اب جو ہے نکاح نہیں ہو سکتا، ہمیشہ کے لیے حرمت آ گئی ہے۔ لقول علیہ السلام، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں المتلاعنان لا یجتمعان ابدا، لعان کرنے والے اب کبھی جمع نہیں ہو سکتے، دوبارہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ نص علی تعبید، امام ابو یوسف فرماتے ہیں یہ ابدی حکم کے اوپر نص ہے۔ ولہما، طرفین کہتے ہیں ان الاکذاب رجوعا، کہ جب اس نے اپنے آپ کو جھٹلا دیا تو گویا کہ اس نے رجوع کر لیا۔ والشہادۃ بعد الرجوع لا حکم لها، اور اصول یہ ہے کہ جب شہادت سے رجوع کیا جائے تو وہ شہادت نہیں رہتی۔ یا جب لعان سے اس نے کیا کر دیا، رجوع کر دیا، تو لعان نہیں رہا، یہ متلاعن نہیں رہا۔ جب یہ متلاعن نہیں رہا
تو اوپر والا جو حکم ہے کہ المتلاعنان لا یجتمعان وہ یہاں لاگو نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ ملاعن رہا ہی نہیں ہے، ملاعن رہا ہی نہیں، ختم ہو گیا، گویا کہ اس نے کوئی لعان کیا ہی نہیں ہے۔ ولا یجتمعان ما دام متلاعنین، ہاں جب تک یہ دونوں لعان پر باقی رہیں گے کوئی بھی اپنے لعان سے رجوع نہیں کرے گا، ایسی صورت میں پھر یہ ان دونوں کا نکاح نہیں ہو سکے گا۔ وَلَمْ يَبْقَ الطَّلَاعُ وَلَا حُكْمُهُ بَعْدَ الْإِجْزَابِ فَيَجْتَمِعَانِ، لیکن طلاعن باقی نہیں رہا، لعان باقی نہیں رہا، نہ لعان کا حکم باقی رہا بعد الإجزاب اپنے آپ کو جھٹلا دینے کے بعد، فَيَجْتَمِعَانِ لہذا جب لعان باقی نہیں رہا تو دونوں جس طرح کے طلاق بائن کی صورت میں تجدیدی نکاح کر کے ساتھ رہ سکتے ہیں، یہاں پر بھی تجدیدی نکاح کر کے ساتھ رہ سکیں گے۔ وَلَوْ كَانَ الْقَذْفُ بِنَفْيِ الْوَلَدِ نَفَى الْقَاضِي نَسَبَهُ وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ، اگر یہ تہمت نفی ولد کی صورت میں ہو، یعنی یہ ہو کہ شوہر نے بیوی کے بچے کے نسب کو اپنے آپ سے نفی کر دیا ہو کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، تو کہتے ہیں لعان کے بعد قاضی فیصلہ کر دے گا کہ یہ بچہ اس شوہر کا نہیں ہے، وَالْحَقَهُ بِأُمِّهِ اور بچے کو ماں کے ساتھ ملحق کر دے گا کہ تم جانو، اب تمہارا کام جانے، یہ اس کا باپ نہیں ہے، جو بھی اس کا باپ ہے وہ جانے وہ تم جانے۔ وصورت اللعان، لعان کی صورت اس طرح یہ بنے گی ان یأمر الحاکم الرجل، کہ حاکم جو ہے اس آدمی کو حکم کر لے، فیقول اشہد باللہ انی لمن الصادقین فیما رمیتک بھی من نفی الولد، بچے کی جو نفی میں نے کی ہے تجھ سے اس میں میں کیا ہوں، سچا ہوں۔ وقدا فی جانب المرأة، اس طرح عورت کی صورت میں بھی یہی کہے کہ اس نے میرے اوپر بچے کے نفی کی جو بات میری طرف منسوب کی ہے اس میں یہ جھوٹا ہے، سمجھ گئے؟ وہ جو 4 گواہ 4 مرتبہ قسم، اور 4 مرتبہ قسم جو ہے نا شوہر، اور ایک غضب کا لفظ، دوسرا جو ہے نا لعنت کا لفظ استعمال کرے۔ وَلَوْ قَذَفَهَا بِالزِّنَاءِ وَنَفِي الْوَلَدِ ذَكَرَ فِي اللِّعَانِ الْأَمْرَيْنِ ثُمَّ يَنْفِي الْقَاذِفُ نَسْبَ الْوَلَدِ وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ، دو تہمتیں بیک وقت لگائی کہ یہ بدکار ہے، یہ تہمت بھی لگائی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو بچہ ہے یہ بچہ بھی مجھ سے نہیں ہے، سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں لعان کے اندر پھر دونوں باتیں ساتھ ساتھ ذکر ہوں گی کہ اس نے میرے اوپر یا میں نے جو اس کے اوپر 2 تہمتیں لگائی ہے بدکاری کی اور نفی ولد کی، اس میں سچا ہوں۔ اور عورت کہے گی کہ اس نے میری طرف یہ 2 باتیں جو منسوب کی ہے، ایک یہ کہ میں بدکار ہوں اور دوسرا یہ کہ یہ بچہ اس سے نہیں ہے، اس بات کو ذکر کرے گی لعان کے اندر۔ پھر جب لعان مکمل ہو جائیں تو قاضی ان کے درمیان تفریق بھی کر دے اور ساتھ ساتھ بچے کے نسب کی نفی بھی کر دے، اور جب بچے کے نسب کی نفی ہو جائے تو وَيُلْحِقُهُ بِأُمِّهِ، ماں کے ساتھ اس کو ملحق کر دے۔ لما رویہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نفى ولد امرأة ہلال بن امیہ عن ہلال، کہ ہلال بن امیہ کی بیوی کا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نفی کر دیا تھا، یعنی یہ کہا تھا کہ یہ ہلال بن امیہ کا نہیں ہے۔ وَالْحَقَهُ بِهَا، اور اس کو ہلال بن امیہ کی بیوی کے ساتھ ملحق کر دیا تھا کہ تم جانو اور تمہارا یہ بچہ جانے، یہ ہے ہلال کا نہیں ہے۔ وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللِّعَانِ نَفْيُ الْوَلَدِ فَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودُ، دوسری بات یہ ہے وَلِأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا اللِّعَانِ نَفْيُ الْوَلَدِ، اس لعان سے اصل مقصد بچے کی نفی ہی کرنا ہے، وَيُوَفَّرُ عَلَيْهِ مَقْصُودُ، لہذا اس کا پورا مقصود اس کو دے دیا جائے گا، حوالہ کیا جائے گا۔ دیکھیں یہ ہلال بن امیہ یہ وہ صحابی ہے جن کا تذکرہ سے توبہ میں ہے کہ 4 افراد جن کی توبہ قبول کر دی گئی تھی۔ کیا ہے یعتذرون الیک، کیا ہے آگے؟ ہاں بھائی 11 پارے کی ابتدا پڑھو۔ یہاں سے جس واقعے کا آغاز ہوتا ہے اور جو بائیکاٹ کا ذکر، 50 دن کے بائیکاٹ کا ذکر، پھر ان کی توبہ جو قبول ہو گئی تھی، ان میں سے یہ ہلال بن امیہ بن ہلال بھی تھے، ٹھیک ہے؟ ہلال بن امیہ یہ بھی تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کے اوپر یہ تہمت لگا دی تھی کہ یہ ان کی جو جزات تھا یا کوئی معموزات تھا، شریک نام ہے، کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور یہ بچہ اسی کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان لعان کروا دیا تھا، سمجھ گئے؟ اور پھر کہا تھا کہ یہ بچہ اگر فلاں فلاں صفت پر پیدا ہوگا تو فلاں کا ہوگا، اور فلاں فلاں صفت پر پیدا ہوگا تو
فلاں کا ہوگا. کہتے جب بچہ پیدا ہوا تو وہ جو شریک جس کے اوپر تہمت لگا دی گئی تھی بدکاری کی، وہ اسی طرز پر تھا، یعنی اس کی شکل و صورت پر تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر یہ لعان کا مسئلہ نہ ہوتا اور اس کے اوپر بارے میں یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو پھر میں اس کو کڑی سزا دیتا، سخت سزا دیتا. بہرحال یہ جو ہے اصل میں بہت ساری چیزیں پاک معاشرے کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ وہ واقع ہو گئے اور ان کے ذریعے سے شرعی احکام لوگوں کے سامنے آ گئے. اب ان لوگوں نے توبہ کی اور یہ تو اللہ کے یہاں پھر مقرب اور نیک بن گئے، لیکن کیا ہے ان کے ذریعے سے یہ احکام امت تک پہنچے، عملی طور پر امت تک یہ پہنچے. تو کئی واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں کہ لوگوں نے خود اعتراف جرم کیا ہے کہ ہم نے اس قسم کا کام کیا. بہرحال فیتضمنہ القضاء بالتفریق، لہذا یہ فیصلہ تفریق یعنی بچے کی نفی بھی، تفریق کی صورت میں بچے کی نفی بھی ہو جائے گی. وعن ابی یوسف ان القاضی یفرق ویقول، امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قاضی تفریق کرے گا اور یہ کہے گا ویقول قد الزمتہ امہ، میں نے اس بچے کو اس کی ماں کے ساتھ لازم کر دیا، واخرجتہ من نسب الاب، اور باپ کے نسب سے میں نے اس کو خارج کر دیا، لأنہ ینفک عنہ فلا بد من ذکرہ. امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا تو ہوتا ہے کہ جدائی تو آ جاتی ہے لیکن بچے کا نسب نفی ہی نہیں ہوتا، لہذا بچے کا نسب نفی کرنا الگ مقصد ہے اور لعان کے ذریعے سے جدائی کو لے کر آنا الگ مقصد ہے. لہذا دونوں کا باقاعدہ ذکر ہوگا کہ میں تفریق بھی کر دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ بچے کا نسب بھی فلاں سے نفی کر دیتا ہوں، ان دونوں کی وضاحت کرے گا. فإن عاد الزوج واغضب نفسه وحده القاضي لإقرار بوجوب الحد عليه، کہتے ہیں جب شوہر لوٹا یا واغضب نفسه اور اپنے آپ کو جھٹلا دیا، حد القاضی، تو قاضی اس کو حد لگائے گا، لإقرار بوجوب الحد عليه، اس لیے کہ اس نے خود اپنے اوپر حد کے واجب ہونے کا اقرار کر لیا کہ میں نے بیوی کے اوپر تہمت لگائی ہے. وحلل وان يتزوجها، لہذا اب اس کے لیے حلال ہوگا کہ دوبارہ اس کا نکاح کر لے. وهذا عندهما یہ طرفین کا مسئلہ کہ لانه لما حد لم يبقى اهل اللعان، اس لیے کہ جب اس کو حد لگ گئی تو اہل لعان میں سے نہیں رہا، فارتفع حکمه المنوط به، لہذا لعان کے ساتھ جو حکم وابستہ تھا وہ حکم بھی اڑ گیا. اور وہ حکم کیا تھا؟ وہ تحریم، یعنی لعان کی وجہ سے جو حرمت آ گئی تھی، جب وہ لعان باقی نہیں رہا تو حرمت بھی اڑ گئی، یا تو دونوں کا نکاح ہو سکے گا. وَكَذَلِكَ إِنْ قَذَفَ غَيْرَهَا فَحُدَّ بِهِ لِمَا بَيَّنَّا، اس طرح اگر اس نے کسی اور عورت کے اوپر تہمت لگائی اور پھر اس کو حد لگ گئی تب اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. وَكَذَا إِذَا زَنَتْ فَحُدَّتْ، اس طرح اگر کسی عورت نے بدکاری کر دی، بدکاری کے بعد اس کو حد لگ گئی، لِانْتِفَاءِ أَهْلِيَّةِ اللِّعَانِ مِنْ جَانِبِهَا، اب چونکہ اس کے اندر لعان کی اہلیت نہیں ہے لہذا ایسے عورت کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکے گا، لعان نہیں ہو سکے گا. وَإِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ أَوْ مَجْنُونَةٌ فَلَا لِعَانَ بَيْنَهُمَا، کس نے اپنے بیوی کے اوپر تہمت لگائی جبکہ وہ چھوٹی ہے یا مجنون ہے، فلا لعان بینہما، تو لعان نہیں ہوگا، لأنه لا يحد قاذفها، اس لیے کہ مجنونہ اور صغیرہ کے اوپر تہمت لگانے والے کو حد نہیں لگتی. لو كان اجنبیا، اگرچہ اجنبی ہو، فقد لا يلاعن الزوج، جب اجنبی ہونے کی صورت میں حد نہیں لگتی قذف لگانے والے کو تو زوج شوہر کے ساتھ وہ لعان بھی نہیں ہوگا. لقیامہ مقامہ، اس لیے کہ یہ لعان حد کا قائم مقام ہے، جب حد نہیں لگتی تو لعان بھی نہیں ہوگا. وقضا اذا كان الزوج صغيرا او مجنونا، اس طرح اگر بچہ نابالغ ہو یا مجنون ہو اور وہ بیوی کے اوپر تہمت لگائے تو لعان نہیں ہوگا. لعدم الاہلیت شہادہ، اس لیے کہ شوہر کے اندر شہادت کی اہلیت نہیں. وقذف الاخرس لا يتعلق باللعان، اخرس گونگا جو بول نہیں سکتا، اشاروں سے بات کرتا ہے، وہ اگر اشاروں کے ذریعے سے اپنی بیوی کے اوپر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو لا لعان، ان کے درمیان لعان نہیں ہوگا. لأنه يتعلق بالصریح كحد القذف، اس لیے کہ لعان کا تعلق صریح الفاظ کے ساتھ ہے جیسے کہ حد قذف کا تعلق صریح الفاظ کے ساتھ ہے. وفی خلاف الشافعی، اس امام شافعی کے خلاف ہے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اشاروں کے ذریعے سے بھی حد وہ لعان کیا ہے تہمت لگ سکتی ہے، لہذا لعان بھی ہوگا، حد قذف بھی ہوگی. وهذا لأنه لا يرى عن الشبهة والحدود تندرج بها، ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو اشارے ہوتے ہیں نا یہ کسی شبہ سے خالی نہیں ہوتے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی شبہ ضرور ہوتا ہے، اور حدود ایسی چیزیں ہیں جو شبہوں کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں، ساقط ہو جاتے ہیں.
وَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لَيْسَ حَمْلُكِ مِنِّي فَلَا لِعَانَ، جب شوہر نے بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے نہیں ہے، حمل تیرا حمل مجھ سے نہیں ہے، وَهَذَا قَوْلَ فَلَا لِعَانَ، تو لعان نہیں ہوگا. وَهَذَا قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالزُّفَرِ، یہ امام ابو حنیفہ امام زفر کا مسئلہ کہ لأنه لا يتيقن بقيام الحمل، اس لیے کہ حضرات فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا پیٹ ویسا پھول گیا ہو اس کے اندر حمل ہو ہی نہیں تو نفی کی سکی جائے. فلم يصر قاذفا، لہذا یہ قاذف تہمت لگانے والا نہیں ہوگا. وقال ابو یوسف و محمد صاحبین فرماتے ہیں لعان یجب بنفی الحمل اذا جاءت به لاقل من 6 اشہر، 6 مہینے سے پہلے بچہ جن جائے تو اس کے ساتھ اب لعان متعلق ہوگا، لعان واجب ہوگا. مطلب یہ ہے کہ شوہر نے بیوی سے کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بچہ ہے یہ مجھ سے نہیں ہے. اب وہ اس عورت نے بچہ جنا 6 مہینے کے اندر، یعنی جب سے شوہر نے یہ بات کی ہے اس کے بعد اب تک 6 مہینے نہیں گزرے کہ اس سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا تو کہتے ہیں لعان ہوگا. وہ یہ معنی ما ذکرنا فی الاصل، کہتے ہیں یہ اصل کے اندر جو ہم نے ذکر کیا اس کا مطلب بھی یہی ہے. لأننا تيقنا بقيام الحمل عنده، اس لیے کہ اب یقین ہو گیا کہ 6 مہینوں کے اندر جب بچہ پیدا ہو گیا تو پتہ چلا کہ شوہر جس وقت اس کی نفی کر رہا تھا اس وقت یہ حاملہ تھی. فيتحقق القذف، لہذا قذف متحقق ہو گیا. قلنا اذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كأنه قال ان كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. امام ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں کہ فی الحال یہ قذف نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ واقعتاً پیٹ کے اندر حمل ہے بھی کہ نہیں. لہذا جب فی الحال یہ قاذف نہیں ہے، تہمت نہیں ہے، تو یہ تہمت یسیر کالمعلق بشرط، یہ معلق بشرط کی طرح بن گیا. اگر تجھے حمل ہے تو مجھ سے نہیں ہے، اس طرح ہو گیا. فیصیر کانو قال ان کان بک حمل فلیس منی والقذف لا یصح تعلیقه بشرط، جبکہ قذف کو معلق بشرط نہیں کیا جا سکتا. بات آئی سمجھ میں؟ امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب یہ فی الحال قذف نہیں ہے تو بعد میں بھی یہ قذف نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قذف کو معلق بشرط نہیں بنایا جا سکتا. وَإِنْ قَالَهَا زَنَيْتِ وَهَذَا الْحَبْلُ مِنَ الزِّنَا تَلَاعَنَ، شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو نے بدکاری کی ہے اور یہ جو حمل تجھے ٹھہر گیا ہے یہ بدکاری سے، تلاعنا تو یہ لعان کریں گے. لِوُجُودِ الْقَذْفِ حَيْثُ ذَكَرَ الزِّنَا صَرِيحًا، کیونکہ یہاں پر قذف موجود ہے، صراحتاً بدکاری کا ذکر ہے. وَلَمْ يَنْفِ الْقَاضِي الْحَمْلَ، البتہ قاضی حمل کی نفی نہ کرے. وقال شافعی ينفی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفی کر دے گا. لأنه نفى الولد عن الهلال، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال سے حمل کی نفی کر دی تھی. وقد قذفا حاملا، جبکہ ہلال نے اپنی بیوی کے اوپر جو تہمت لگائی تھی اس وقت وہ حاملہ تھی، بچہ پیدا ہوا نہیں تھا. ولا نام کہتے ہیں الاحکام لا ترتب علیہ الا بعد الولادہ، کہ حمل کے اوپر احکام مرتب نہیں ہوتے مگر یہ کہ ولادت کے بعد. لتمکن الاحتمال قبل، اس لیے کہ احتمال ہے اس سے پہلے دوسرے احتمال بھی ہے. والحدیث محمول علی انه عرف قیام الحبل بطریق الوحی، حدیث میں جو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمل کی نفی کر دی تھی تو وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پتہ چل گیا تھا کہ واقعتاً یہ حمل ہے. دوسروں کو تو یہ پتہ نہیں چلتا نا، ہو سکتا ہے کسی کا پیٹ ویسا پھول گیا ہو اور تم اس کو حمل سمجھ رہے ہو لیکن حقیقت میں وہ حمل نہ ہو. مجھے خود ایک ڈاکٹر عورت نے بتایا کہ میرا جو ہے نا بچہ تھا، سارے لوگ کہتے تھے کہ تمہارے حمل ہے. 2 سال تک پیٹ اس طرح پھولا رہا، لیکن 2 سالوں کے بعد پیٹ خود بخود نیچے جاتا رہا، اب سیدھے ہو گیا، کچھ بھی بچہ پیدا نہیں. تو یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. کہتے ڈاکٹروں کے پاس جاتی تھی، ڈاکٹر بھی کہتے تھے بچہ ہے. عاملوں کے پاس جاتی تھی، وہ بھی کہتے تھے کہ بچہ ہے پیٹ میں، لیکن 2 سال تک پیٹ اس سے رہی اور اس کے بعد خشک کچھ بھی نہیں. تو کبھی کبھی ایسا بھی پھول جاتا ہے. بھائی دنیا ہے، بہت سارے واقعات سامنے آ جاتے ہیں. اذا نفر رجل ولد امرأة عقیب الولادہ، ایک شخص نے اپنی بیوی کے بچے کو نفی کر دیا عقیب الولادہ، ولادت کے بعد. او فی حالت التي تقبل التہنیہ، یا اس حالت کے اندر نفی کر دی کہ لوگ جب مبارکیاں دے رہے ہو. وتبتاع آلۃ الولادہ، اور اس طرح بچے کے لیے سامان خریدا جا رہا ہو. صح نفی ہو، ایسی صورت میں اگر شوہر اپنے اس بچے کی نفی کر دے کہ مجھ سے نہیں ہے تو صح نفی ہو، نفی صحیح ہے. ولعن بھی، اور لعان بھی کرے گا. وان نفى بعد ذلك لعن ويثبت النسب، اور اگر اس کے بعد اس کی نفی کر دے تو لعان تو ہوگا لیکن نسب ثابت ہوگا. هذا عند ابي حنیفہ، امام صاحب کا مسئلہ ہے. وقال ابو یوسف و محمد يصح نفی في مدت النفاس، مدت نفاس کے اندر جب وہ نفی کر دے تو بچہ بھی نفی ہو جائے گا اور لعان بھی کرے گا. لان النفی يصح في مدت قصيره ولا يصح في مدت طويله، اس لیے کہ نفی جو ہے
مدت قصیرہ کے اندر درست ہے لیکن طویل مدت کے بعد درست نہیں. ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے 10 سال تک پہنچ گیا, 10 سال کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ میرا نہیں. بھائی اب تک تم کہا تھے, پہلے کیوں نہیں کہہ رہے تھے؟ لیکن مدت قصیرہ کے اندر بچے کے نسب کی نفی کر دی جائے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے. اب مدت قصیرہ کیا ہے, مدت طویلہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ مدت نفاس, یہ مدت قصیرہ ہے, اور مدت نفاس کے جو بعد ہے وہ مدت طویلہ ہے. اس وجہ سے صاحبین کہتے ہیں اگر مدت نفاس کے اندر وہ نفی کرتا ہے تو اس کا اعتبار ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یعنی وصل ولادہ, اس لیے کہ نفاس ولادت کا اثر ہے. ولو امام صاحب فرماتے ہیں انه لا معنى للتقدیر, کہ یہاں ہم کوئی اندازہ مقرر نہیں کر سکتے. لأن الزمان للتأمل, اس لیے کہ یہاں یہ جو زمانہ ہوتا ہے غور و فکر کا ہوتا ہے. واحوال الناس فی مختلفہ, جبکہ لوگوں کے احوال اس بارے میں مختلف ہے. بعض لوگ سریع و ذہن ہوتے ہیں, فوراً نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں, اور بعض لوگ سال سوچتے رہتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں. سمجھ گئے؟ جیسے کہ مولوی حضرات جب بھی ملو کوئی کچھ کرتے ہو کہتے ہیں یار ارادہ تو ہے فلاں کام شروع کرو, لیکن شروع ایک سال بعد مل جاؤ پھر بھی کہتے ہیں ارادہ تو ہے لیکن کام شروع نہیں کیا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں منٹ میں فیصلہ کرتے ہیں بھائی یہ کام کرنا ہے, پھر کر کے دکھاتے ہیں. بات سمجھ میں نہیں. فاعتبرنا ما يدل علیہ, کہتے ہیں ہم نے اعتبار کیا اس بات کا جو اس بات پر دلالت کرتے وہ قبول التہنیہ اور سکوت عند التہنیہ, اور وہ اس کی مبارکبادیاں قبول کرنی ہے یا مبارکبادیوں کے وقت اس کا خاموش رہنا ہے. او ابتاعه متاع الولادہ, یا خود جا کے بچے کے لیے سامان خرید رہا ہے اور بعد میں آ کر کہتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہے. بھائی جب تم سے نہیں ہے تو سامان کیوں خرید کر لا رہا تھا؟ لوگ مبارکبادیاں دے رہے تھے تم قبول کرتے رہے, دعوتیں کرتے رہے تم جو ہے نا, کھاتے رہے پیتے رہے, اور اب کہہ رہے ہو کہ مجھ سے نہیں ہے. او مضی ذلك الوقت وهو ممتنع عن النفی, کہتے یہ وقت گزر گیا اور وہ نفی نہیں کر رہا تھا. ولو كان غائبا, ہاں اگر وہ غائب ہو کسی اور ملک میں ہو یا بچہ پیدا ہو جائے, ولم يعلم بالولادہ, ولادت کا پتہ ہی نہ ہو, ثم قدم, پھر 2 سال کے بعد گھر پر آ جائے, دیکھے بچہ آ گیا. کہاں سے آ گیا بھائی؟ کہہ رہے کہ تمہارا بچہ ہے, مجھ سے تو نہیں ہے. بات آئی کہ سمجھ نہیں ہے؟ آج کل یہ بھی کلپ چل رہی ہے میڈیا میں, 2 سال سے شوہر باہر ہے, عورت کے یہاں بچہ پیدا ہوگا, ثابت النسب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ایک حضرت کہتے ہیں ثابت النسب ہوگا, اس لیے کہ احتمال ہے ہو سکتا ہے کرامت کے ذریعے سے حضرت تشریف لایا ہو, کرامت کے ذریعے سے امریکہ سے یا کراچی پہنچ چکا ہو. سمجھ گئے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ. ثم قدیم تعتبر مدت التي ذکرناها للاصلین, کہتے ہیں باہر تھا پھر آ گیا تو اتنی مدت کا اعتبار ہوگا کہ صاحبین کے نزدیک کتنی مدت ملنی چاہیے. نفاس کی جو مدت ہے صاحبین کہتے ہیں کہ اس کے اندر اگر نفی کر دے تو ٹھیک ہے, بعد میں کرے تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا. امام صاحب فرماتے ہیں کہ گھر پر آیا, لوگوں نے مبارکبادیاں دینا شروع کر دی, بھئی کیوں کیا ہوا؟ بتا دیے کہ بھئی بچہ پیدا ہو گیا, کہاں سے پیدا ہو گیا, اس وقت اگر نفی کر دی تو ٹھیک ہے, ورنہ بعد میں نہیں کر سکتا. وَإِذَا وَلَدَ الْوَلَدَيْنِ فِي بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنَفَى الْأَوَّلَ وَاعْتَرَفَ بِالثَّانِي يَثْبُتُ نَسَبُهُمَا, 2 بچے ایک عورت کے پیدا ہو گئے ایک پیٹ سے. بہت سارے عورتوں کے یہاں 2 3 4 بچے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. پچھلے سال ایک خبر پڑی 5 بچے ایک عورت کے کوئٹے میں پیدا ہو گئے. سمجھ گئے؟ ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں 6 بھی پیدا, ہاں یہ بھی ہوتا ہے. ایک بیک وقت سارا کسر پورا کر دیتے ہیں, یہ سب بھی ہوتا ہے. اذا ولد ولدین فی بطن واحد, ایک ہی حمل سے 2 بچے پیدا ہو گئے. فنفى الاول, اس نے پہلے کی نفی کر دی. واعترف بالثانی, دوسرے کا اعتراف کر دیا کہ مجھ سے. یثبت نسبهما, دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا. لانهما توأمان خلقا من ماء واحد, اس لیے کہ یہ جڑواں بچے ہیں, ایک ہی پانی سے پیدا ہو گئے. اب ایک کی نفی کر رہے ہو دوسرے کو ثابت کرو, کیسے کر رہے ہو؟ وحد الزوج, شوہر کو حد لگے گی. لانه اكذب نفسه بدعوى الثاني, اس لیے کہ پہلے کی نفی کر کے دوسرے کا جب اعتراف کر لیا تو گویا کہ خود کو جھٹلایا, خود کو کیا کیا؟ جھٹلا دیا. وَإِنْ اعْتَرَفَ بِالْأَوَّلِ وَنَفَى الثَّانِي, اور اگر کیا کر دیا؟ پہلے کا اعتراف کیا دوسرے کی نفی کر دی. یثبت نسبهما, دونوں کا نسب ثابت ہو جائے گا. لماذا کرنا؟ ولا عن, البتہ لعان ہوگا اس دوسری صورت میں. لانه قاذف بالنفي الثاني, اس لیے کہ اس نے وہ تہمت لگانے والا بن گیا بنفی ثانی, دوسرے کا انکار, دوسرے کی نفی کر کے. ولم يرجع عنه, اور چونکہ ابھی تک رجوع بھی نہیں کیا. والاقرار بالعفة سابق على القذف, اور پہلے بچے کا جو اعتراف کیا کہ یہ مجھ سے ہے, تو عورت کی پاک دامنی کا اعتراف ہے وہ تہمت سے پہلے ہے, وہ تہمت سے پہلے ہے. فصار کما اذا قال, تو یہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی نے کہا ہو انها عفیفتن, کہ یہ عورت کیا ہے؟ پاک دامن ہے. پھر تھوڑی بات سوچنے لگا پاک دامن نہیں ہے, وہ یہ زانیۃ بدکار ہے. تو ایسی صورت میں لعان ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی پہلے بچے کا اعتراف کیا, دوسرے کی نفی کر رہا ہے, تو اس میں بھی کیا ہوگا؟ لعان ہوگا. وفی ذلک الطلاع کذا ھذا, کہتے اس میں لعان ہوتا ہے تو یہاں پر بھی ہوگا. چلے یہاں تک کافی ہے.